کہ سرکار گوھر شاہی کا چہرہ مبارک دل اور آنکھوں میں کیسے آئے؟ جہاں نظر اٹھے بس سرکار کا چہرہ نظر آئے۔ سرکار کا تصور بھی غیر مخلوق ہے نا۔ ہم کوشش کریں سرکار کے چہرے کو سامنے رکھ کے تصویر مبارک کو اندر اتارنے کی، تو ہماری اس کوشش کو سرکار جب ملاحظہ فرمائیں گے تو کرم کر دیں گے اور اپنا تصور ہمارے قلب میں اتار دیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سرکار کی تصویر مبارک کو دیکھ کر تصور اپنے دل پر جمانے کی کوشش کریں۔ اتارنا پھر سرکار کے کرم پر ہے۔ سرکار کا فضل ہوگا، کرم ہوگا تو سرکار ہمارے دل میں اپنا چہرہ مبارک کا جو عکس ہے وہ اتار دیں گے۔ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ میتیش، آپ کو سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے نا دل میں؟ نہیں، وہ جو تم کرتے ہو تو وہ امیجن نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سرکار تمہارے دل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایکچولی میں جب ذکر اسٹارٹ کیا تھا تو پہلی بار میں نے حسین بابا سے درگا جی کا ذکر کیا، مجھے سرکار کے چہرہ نظر بابا نے مجھے آریس کر اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم کو نظر آتا ہے نا۔ جی چل گیا تھا؟ ہاں آریس۔ ارے کیا بات ہے، وہ تو ترنت ہی چل جاتا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ ہمارے امجد بھائی ہیں، ان کو پاکستان بھیجا تھا تو کسی نے ان کو کوئی کھانا کھلا دیا اس پہ جادو کر کے۔ کل رات کو دبئی ایئرپورٹ پر تھے ہم، تو یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے ایک واٹس ایپ پر پیغام دیا کہ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ ہے میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر یہ بھاگ کے آ گیا واپس۔ اس کو بلایا اسی لیے تھا کہ کوئی بیڈ سگنلز آ رہے تھے، اسی لیے بلایا تھا اس کو۔ تو دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک لمپ بنا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ لگایا تو بہت ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ جل گیا ہو، تو پھر اس کو دم کیا، تو دم کرنے سے وہ چیز جو ہے ہاں وہ صحیح ہو گئی۔ تو مسلم بن عقیل تو ہیں یہ، لیکن سرکار کے ہیں اس لیے آ گئے واپس۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ پاکستان میں جن لوگوں نے دیا ہے ان کو میں بتا دوں کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ افرا شہزادی، لاہور۔ السلام علیکم۔ کیا جانور جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے ہی کیوں پیدا کیا؟ بہت ساری کہانیاں ہیں، جیسے 12 بیویوں کی کہانی ہم بچپن میں ہمارے والدہ وغیرہ لوگوں کو بلا کے پڑھتی تھی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام
ان کی بھی کہانیاں پڑھی جاتی. اس میں پھر یہ ذکر آتا ہے کہ ایک ان کی خادمہ ہوگی، اس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی اور اونٹنی پر بی بی فاطمہ بیٹھی ہوں گی. تو چونکہ اس نے مہار اونٹنی کی پکڑی ہوگی تو پہلے وہ جنت میں جائے گی. تو یہاں سے لوگوں میں شاید تصور پیدا ہوتا ہے کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنی کو عالم ملکوت، عالم جبروت میں امپورٹ کون کرے گا؟ کیونکہ وہاں اونٹنیاں تو ہوتی نہیں ہیں، یہ اونٹنیاں یہیں کی ہیں. وہاں جو ہے وہ براق ٹائپ کے جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے، رہنے کے لیے تھوڑی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جنت میں گئے 2 بکریاں پال لی آپ نے کہ انہی کا دودھ پئیں گے، پھر حوریں بیچاری کیا کریں گی. خالد صاحب کا تو یہی منصوبہ ہوگا، 2-4 بکریاں لے جائیں گے جنت میں. آنڈ گوانڈ کے لوگ جو ہیں گرد و نواح میں، ان کو بھی تازہ تازہ بکریوں کا دودھ پلائیں گے. کہیں گے جی کہ پہلوانوں کا منڈا آیا جنت چ. جنت میں جانور نہیں جائیں گے. اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے ہی کیوں پیدا کیا؟ انسان کا تکبر، مرد کا تکبر نیچا کرنے کے لیے، کیونکہ آدم کی پسلی سے بنایا تھا نا حوا کو، ٹھیک ہے نا. تو پھر آدم علیہ السلام کی نسبت سے مرد میں تکبر آ جاتا، ہمارے سے نکلی ہے. پھر اگلے مرد کو انہوں نے حوا کے پیٹ سے جنم دیا تاکہ ماں کہے کہ تو بیٹا میرے پیٹ سے نکلا ہے، بیلنس کرنے کے لیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی طرح ہوتا ہے. ماں کا پیٹ آپ کو بتا دے کہ بھئی قبر میں، یہاں ماں کے پیٹ میں بھی تو آپ رہ رہے ہیں نا 9 مہینے تک. اسی لیے کہا بھی ہے کہ مہد سے لحد تک تعلیم ہے. تو مرد کے تکبر کو کنٹرول کرنے کے لیے ندیم بھائی سے کچھ سنتے ہیں. میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی. اس کے بعد پھر یہ بات لکھ لینا کہ ہاں عورت کے پیٹ سے کیوں پیدا کیا، مجھے یاد دلا دینا بعد میں.